یہ افسانہ نثار راہی کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے منٹو کا جادو۔ دہلی کے ایک رسالے ادبی کارواں کے پاس ممبئی سے ایک خط آیا۔ خط کے ساتھ 2 افسانے بھی تھے۔ خط میں لکھا تھا، بہت سالوں پہلے میرے والد محترم کی سعادت حسن منٹو سے دوستی تھی۔ منٹو ان کے ساتھ ان کی محمد علی روڈ کی ایک چال میں رہتے تھے اور دونوں بیشتر ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے۔ مرحوم منٹو صاحب افسانے لکھتے تھے اور لاپرواہی سے گھر میں کہیں بھی رکھ دیتے تھے اور جلدی میں باہر چلے جاتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ اپنے کاغذات گھر میں کہیں رکھ کر بھول بھی جاتے تھے۔ یہ 2 افسانے جو میں آپ کو ارسال کر رہا ہوں منٹو صاحب کے تحریر کردہ ہیں اور جو والد صاحب کے کاغذات کے صندوق میں مجھے ملے ہیں۔ یہ افسانے ابھی تک کہیں بھی شائع نہیں ہوئے۔ چونکہ آپ کا رسالہ معروف اور معیاری ہے اور آپ میرے والد کے دوست منٹو صاحب کے قدردان ہیں، اس لیے یہ ان کے گراں قدر افسانے آپ کے رسالے میں اشاعت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ادب پارے ادبی دنیا کے لیے اور خصوصاً منٹو چچا کے قدردانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ رسالے کے مدیر نے افسانے پڑھے، پسند آئے، جن میں منٹو کا رنگ تھا۔ ایک افسانہ تو طوائف پر تھا اور دوسرا ممبئی کی ایک ایکٹریس کی جنسی بے اعتدالیوں پر تھا۔ ایسے موضوعات منٹو کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ چنانچہ دونوں افسانے مدیر نے رسالے کے اگلے ہی شمارے میں اپنی اس تحریر کے ساتھ شائع کر دیے کہ یہ افسانے منٹو کے غیر مطبوعہ افسانے ہیں جو ان کے ممبئی کے ایک دوست کے کاغذات میں سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان 2 افسانوں کا شائع ہونا تھا کہ ادبی دنیا میں ہلچل آ گئی۔ افسانوں کی پذیرائی کے بے شمار خطوط مدیر کے پاس آئے۔ پھر دیگر رسائل میں نقاد صاحبان نے اپنے تبصروں میں ان افسانوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کئی ماہ تک رسائل میں ان افسانوں پر بات چلتی رہی۔ قریب 1 سال بعد منٹو کے افسانے ممبئی سے بھیجنے والے انور جعفری کا ایک خط ماہنامہ ادبی کارواں کے مدیر کے پاس آیا۔ اس نے لکھا تھا، حضرت میں وہی ہوں جس نے 2 افسانے یہ لکھ کر بھیجے تھے کہ یہ میرے والد کے دوست سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ عرض ہے کہ میرے والد صاحب کی منٹو سے دوستی نہیں تھی اور وہ ممبئی میں رہتے بھی نہیں تھے۔ میرے ارسال کردہ دونوں افسانے مرحوم سعادت حسن منٹو کے تحریر کردہ نہیں بلکہ میرے تحریر کردہ افسانے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شروع میں تو میرے افسانے کسی بھی رسالے نے شائع نہیں کیے اور وہ مجھے واپس بھی نہیں کیے گئے۔ پھر بمشکل میرے 3 افسانے کم معروف رسائل میں شائع ہوئے جن پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ اچھے افسانے تھے۔ اب جب میں نے اپنے ہی افسانے سعادت حسن منٹو کے تحریر کردہ اور غیر شائع شدہ کہہ کر آپ کو بھیجے تو انہیں ساری ادبی دنیا نے اچھا مانا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہمارے معیاری رسائل کے مدیران کا دھیان آج کے لکھنے والوں کی تخلیقات پر کیوں نہیں جاتا؟ وہ منشی پریم چند، منٹو، بیدی، کرشن، عصمت اور قرۃ العین حیدر سے آگے دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ بس نام دیکھتے ہیں، تخلیق ٹھیک سے نہیں دیکھتے۔ لہٰذا آپ اگلے ہی شمار میں ادبی دنیا کو بتا دیجئے کہ وہ دونوں افسانے سعادت حسن منٹو کے نہیں بلکہ انور جعفری کے تحریر کردہ ہے، تاکہ ہمارے ادب کے لوگوں کا دھیان پرانوں سے ہٹ کر نئے تخلیق کاروں کی جانب مبذول ہو۔ خط پڑھ کر مدیر نے سر پیٹ لیا کہ بنا تصدیق کے اس نے ان 2 افسانوں کو منٹو کے تحریر کردہ مان لیا۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد کسی معروف کہانی کار کے کام سے زیادہ اس کے نام کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس نے اپنے رسالے میں یہ لکھ دیا کہ وہ دونوں افسانے منٹو کے نہیں بلکہ انور جعفری کے ہیں تو لوگ نہ صرف اس کے جان کو آ جائیں گے بلکہ ادبی دنیا میں بالکل اسی طرح کا بوال مچ جائے گا کہ جو مرحوم گیان چند جین کی کتاب ایک بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب کی اشاعت کے بعد مچاتا۔ لہٰذا مدیر نے انور جعفری کو خط کے جواب میں یہ لکھا، برادرم، آپ نے اپنے افسانوں کو منٹو کے افسانے بتا کر پوری ادبی دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ یہی بات اگر میں نے اپنے رسالے میں چھاپ دی تو آپ پر دھوکہ دھڑی کا مقدمہ تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کے تحت چل سکتا ہے۔ آپ چونکہ اردو ادب کے آدمی ہیں اس لیے میں آپ کو قانونی الجھنوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا آپ بھول جائیے کہ وہ 2 افسانے منٹو کے نہیں بلکہ آپ کے تحریر کردہ ہیں۔ اب وہ منٹو کے ہی افسانے ہیں، ان پر لوگوں کو خوش ہو لینے دیجیے، انہیں دکھی مت کیجیے۔ ان افسانوں کی پذیرائی کا سلسلہ ابھی بھی میرے رسالے میں جاری ہے، اور یہ بھی سمجھ لیے کہ میں یا آپ ادب کے لوگوں خصوصاً اپنے دیش کے نقاد صاحبان کے رجحان یا ذہنیت کو نہیں بدل سکتے۔ وقت ہی کبھی نہ کبھی ان کو راہ راست پر لائے گا۔ اپنے افسانے اپنے ہی نام سے بھیجے، میں انہیں شائع کروں گا۔ ایک دن لوگ آپ کے نام کو بھی جانیں گے، لیکن جلد بازی نہ کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ تب تک محنت سے لکھتے رہیے۔ یہ تھا نثار راہی کا افسانہ منٹو کا جادو۔